10واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھیں Gospel of Matthew chapter 10 verse 1 لکھا ہے، پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالے اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرے۔ اور پھر 5ویں آیت میں آ جائیے، ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا، غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بد روحوں کو نکالنا تم نے مفت پایا۔ مفت دینا، نہ سونا اپنے کمر بند میں رکھنا، نہ چاندی نہ پیسے، راستہ کے لیے نہ جھولی لینا، نہ 2 کرتے، نہ جوتیاں، نہ لاٹھی، کیونکہ مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے۔ اور جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو دریافت کرنا کہ اس میں کون لائق ہے، اور جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو اسی کے ہاں رہنا، اور گھر میں داخل ہوتے وقت اسے دعائیں خیر دینا، اور اگر وہ گھر لائق ہو تو تمہارا سلام اسے پہنچے، اور اگر لائق نہ ہو تو تمہارا سلام تم پر پھر پائے۔ اور اگر کوئی تم کو قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر یا اس شہر سے باہر نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن اس شہر کی نسبت سدوم اور عمورہ کے علاقہ کا حال زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ بیٹھے ہلیلویا۔ خدا کی تعریف ہو۔ اب سارے اپنے موبائل فون سائلنٹ موڈ پر کر لیجیے، میں نے بھی کر دیا۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا، خدا کی تعریف ہو۔ آج کلام مقدس میں سے جو مضمون ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے لائق گھر۔ کیا جی؟ لائق گھر، ورتھی ہاؤس۔ اور لائق کا جو معنی ہے وہ اردو لغت کے مطابق قابل، موزوں اور اہل ہے۔ میں اس مضمون کو بڑے دنوں سے سنانا چاہ رہا ہوں۔ میرا دل تھا کہ ہم اپنے خاندانوں کے بارے میں بائبل میں سے سیکھیں، بائبل ہمارے گھروں اور ہمارے خاندانوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ آج کل تو مضمون ہے، اس کے سیاق و سباق دیکھنا بہت ضروری ہے۔ کب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ باتیں بتائی؟ یسوع نے 12 کو ٹرین کیا، بولے آمین۔ کتنے کو ٹرین کیا؟ 12 کو ٹرین کیا، اور اس ٹریننگ میں اس نے انہیں اپنے ساتھ رکھا، صبح، دوپہر اور شام، بلکہ رات کو بھی اس کے ساتھ ہی رہے۔
وہ اس سے سیکھنے تھے وہ کیسے بات کرتا ہے، کیسے تمثیل سناتا ہے، کیسے خدا کے بھید کھولتا ہے، کیسے وہ بیمار اچھے کرتا ہے، بدروحوں کو کس طرح سے کمانڈ کرتا ہے اور وہ نکل جاتی ہے۔ وہ بیماروں کے لیے جب دعا کرتا ہے تو اس کا کیا رویہ ہوتا ہے، جب وہ فقیوں فریسیوں سے بات کرتا ہے تب اس کا کیا رویہ ہوتا ہے، اس کا دل ترس سے کیسے بھرا نظر آتا ہے، اس کی باتوں میں صلح کیسے نظر آتی ہے۔ وہ ہر چیز سیکھ رہے تھے۔ ابھی یسوع مسیح نے ان شاگردوں کو جو ٹرینڈ ہو گئے تھے، کن کو یاد رکھیں، چرچ ٹریننگ کی جگہ ہے۔ چرچ کیا ہے؟ چرچ ٹریننگ کی جگہ۔ لائک ہم آتے ہیں تو ہمیں خدا کی پہچان نہیں، خدا کے کلام کی پہچان نہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب ہم خدا کے کلام سے واقف ہو جاتے ہیں، ہم خدا سے واقف ہو جاتے ہیں، ہم خدا کی باتوں سے واقف ہو جاتے ہیں، اور اس عرصہ کو کہتے ہیں، سیکھنے کے مرحلے کو کہتے ہیں ٹریننگ، تربیت۔ اور یسوع نے ان 12 کو بھیجا، پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا، اور ان کو تاکہ وہ ان کو نکالے اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری پر اختیار بخشا۔ خالی ہاتھ نہیں بھیجا، جاؤ، ان کو اختیار دے کر بھیجا، انہیں ٹرین کر کے بھیجا، اور وہ گئے ہیں۔ اور انہیں یہ بھی کہا ہے کن کے پاس جانا اور کن کے پاس نہ جانا۔ کیسے کام کرنا؟ چلتے چلتے بلاتی کرنا، ہر ایک شخص کو سلام نہ مارتے پھرنا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہا کہ جس علاقہ میں جاؤ، جس جگہ پر جاؤ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلی دفعہ جب مشن ٹرپ پر بھیجا اپنے 12 شاگردوں کو تو کہا نہ سونا لینا، نہ بٹوا لینا، نہ 2 کرتے لینا، مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے، اسے جو ملے وہ تمہارا ہے، اسے ریسیو کرنا۔ لیکن صاحب نے یہ کہا کہ تم جس علاقہ میں جاؤ وہاں جا کر دریافت کر لینا، ڈھونڈنا، کیا کر لینا؟ دریافت کرنا، ڈھونڈنا کہ کون سا گھر لائق تھا۔ جب 12 کو بھیجا تو لمیٹڈ جگہ اور لمیٹڈ خدمت دی، اختیار پورا دیا، بدروحوں پر بھی، بیماریوں پر بھی، ہر چیز پر اختیار دیا، لیکن علاقہ لمیٹڈ رکھا۔ اور جب آسمان پر جانے لگا تو پھر کہا ساری دنیا تمہاری ہے، جاؤ جا کر انجیل سناؤ۔ لیکن اس لائق گھر کو اس میں سے ہمیں سیکھنا ہے کہ یسوع مسیح نے اس لائق گھر میں جانے اور اسے جانچنے کے لیے، اسے پرکھنے کے لیے ایک اصول بتایا۔ اصول سن لیجیے گا، اصول بتایا کہ تم اس گھر پر سلامتی بھیجنا۔ کیا بھیجنا؟ کیونکہ ان کے پاس کیا تھی؟ سلامتی ہے تھی، وہ سلامتی لے کر جا رہے تھے۔ یسوع کے پاس سلامتی تھی، یسوع نے ان کو دی۔ بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یسوع خود سلامتی تھا، وہ سلامتی کا شہزادہ تھا، وہ ان کے ساتھ، ان کے اندر تھا، اور دیکھا جس گھر میں جاؤ پہلے سلامتی بھیجنا، پہلے میرا پیغام سنا دینا۔ اور نشانی کیا ہوگی کہ یہ گھر لائق ہے؟ سنیے گا، غور سے سنیے گا، نشانی کیا ہوگی؟ تمہاری سلامتی وہاں پر ٹھہر جائے گی اگر وہ سلامتی کو قبول کر لیں۔
اگر وہاں پر کوئی ایماندار ہوگا، وہاں پر اگر کوئی خدا کے ماننے والا ہوگا، اگر وہاں پر کوئی خدا کے خوف میں رہنے والا ہوگا، تو تمہاری سلامتی وہاں پر پھیل جائے گی۔ اور جب تمہاری سلامتی اس پر ٹھہرے گی تو یہ نشانی ہوگی کہ یہاں رک جاؤ، یہاں ٹھہر جاؤ۔ اور یہ خادموں کو بڑا تجربہ ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ میں سالوں سے، پچھلے 18 سال سے انجیل سنا رہا ہوں، خاندانوں میں جا رہا ہوں۔ اکثر اوقات خاندان دن ہو، رات کا کوئی بھی پہر ہو، میں کم از کم اپنی کلیسیا کی یہ گارنٹی دیتا ہوں، جب میں ان کے گھر جاتا ہوں تو 4 دن پادری صاحب آ گئے، شکر ہے۔ اور میں اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں، آئے لگی۔ میں رات کو 12 بجے بھی چلا جاتا ہوں، میں رات کو 1 بجے بھی چلا جاتا ہوں، اور لوگ قبول کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شکر ہے ہمارا خادم آیا ہے، ویلکم۔ یہاں پہ کتنے دوست ہیں جن کے گھر سے میں 12 بجے نکلا ہوں کئی دفعہ؟ گریٹ۔ کئی یہاں پر بھی ہیں جن کے گھروں میں سے 1 بجے 2 بجے تک بھی بیٹھا ہوں، کوئی کلام کی بات چلی ہے، کوئی خاندانی مسئلہ ہے، کوئی بات چیت کرتے ہیں۔ جب تک آپ نے اندر سے سیٹسفائی نہیں ہونا، میں نے نہیں اٹھنا اور آپ نے اٹھنے نہیں دینا۔ بولو ہاللیلویا۔ میں نے اٹھنا نہیں اور آپ نے اٹھنے دینا نہیں، کیونکہ اٹھنے نہیں دیتے کہ بیٹھو باجی گل سیدھی کر کے جاؤ۔ اور میں شکر کرتا ہوں، میں جب لوگوں کو بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، رات کو 1 بجے کون پادری کسی کے گھر جاتا ہے؟ میں چلا جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے سلامتی بھیجی، سلامتی اس گھر پر ٹھہر گئی، سلامتی کو قبول کرنے والے تھے اور انہوں نے سلامتی کو لے لیا۔ اور یہ کلام کہتا ہے جس گھر میں سلامتی ٹھہر جائے، جس گھر میں سلامتی ٹھہر جائے، وہاں جاؤ، وہاں رکو، وہاں پر تمہارا جانا بنتا ہے۔ اور میں آپ کو دوسری بات بھی بتا دوں، جس گھر میں قبولیت نہیں، نہ میں خود جاتا ہوں نہ میں اپنی ٹیم کو جانے دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بھائی چھوڑ دو، رہنے دو، جو آپ کو قبول نہیں کرتا وہ مجھے قبول نہیں کرتا، اور جو مجھے قبول نہیں کرتا وہ خدا کو قبول نہیں کرتا۔ آمین آمین۔ ان 6 8 10 مہینوں میں بہت سے خاندان بائے بائے۔ کیوں؟ انہوں نے میری ٹیم کو قبول نہیں کیا۔ یہ بہنے بھائی جو جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، ان کو قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے آ کے مجھے بتایا، میں نے کہا بائے بائے، جانے دو، کچھ نہیں ہوتا، نو پرابلم۔ کیونکہ کلام کا اصول ہے کہ لائق گھر سلامتی کو قبول کرے گا۔ اب لائق کس اعتبار سے؟ سن لیجیے، سب سے پہلا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی سلامتی، یعنی کہ خدا کے کلام کو قبول کرے، پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ یہ حکم دیا گیا کہ بھائی پھر جب تک تم نے وہاں رہنا ہے، جو وہ تمہارے سامنے رکھے وہ بولو بھی دیتے نہیں دیتے، کچھ بولو چکڑ جاتا ہے، وہ کھاؤ، جو رکھے سامنے کھاؤ۔ سلامتی والے گھر میں جو پیش کیا جائے وہ کھاؤ۔ میں تھوڑا سا بھی کھا لیتا ہوں، وہ کھوئے تھے ہے نا، میں بھوک لگی ہے، جلدی لاؤ، 500 روپے دال بتائی، اور لے کے آؤ، جلدی کرو یار، دال لے آؤ، نو پرابلم۔ ہاللیلویا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گھر سلامتی والا ہے، کیونکہ یہ خادم کو قبول کر رہا ہے، اور یہ خادم کو نہیں قبول کر رہا، یہ بھیجنے والے یسوع کو قبول کر رہا ہے، اور جو کچھ وہاں پر ملے گا وہ کھا میرا پتر، وہ کھائیے، نو پرابلم، نو پرابلم۔ آمین۔ دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر روحانی طور پر قبولیت ہے، دوسرے نمبر پر شخصی طور پر قبولیت ہے۔
اور پھر تیسرے نمبر پر وہ لائق ہے، قابل ہے۔ سنیے یہ بڑا پھیر کی بات ہے۔ ہم اکثر غصہ کرتے ہیں کہ بھائی صاحب تسی بڑے گھراں وچ کھانا کھاندے، ساڈے گھراں وچ نہیں کھانا۔ اور مزے دی گل ہے جہے کہندے انہوں نے کبھی نہیں کھانا کھوایا، گل نہیں سنو، کبھی نہیں کھانا سامنے رکھا، کبھی نہیں بلایا جناب بھائی صاحب آؤ اس ہفتے ساڈے گھر آ کے روٹی کھاؤ۔ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے سال گزر گئے کبھی کھانا نہیں کھلایا؟ بتائیے تو، سال گزر گئے صرف کی ہے بھائی صاحب چھوٹے گھر تو تجھے نہیں کھاتے، آپ بڑے گھر جا کے کھاتے ہیں۔ آپ نے کب مجھے بلایا؟ آپ نے کب کہا جناب آئیے میرے گھر سے کھانا کھائیے؟ بھائی صاحب آئیے، اور بھائی صاحب انکار کر کے تو میرا کیوں؟ آپ بلائیں بھائی صاحب انکار کر کے تو میرا کیوں؟ میں روٹی کھاتے ہی بیٹھ جائے۔ سنیے یہ برکت کی بات ہے۔ اگر آپ خادم کو ویلکم کرتے اور اس کے سامنے کچھ پیش کرتے ہیں، یہ کلام کا ایک طریقہ ہے برکت لینے کا، اور وہ خدا کی طرف سے لائق ہے۔ کلام نے کہا گھر جو ہے نا لائق گھر چن لو دو طرح سے۔ پہلے نمبر پہ سلامتی بھیجو، ٹھہر گئی آمین۔ دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر وہ گھر قابل ہو۔ یہ اب یہاں پر خادم کی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ لائق گھر سے مراد ہے کہ وہ گھر سٹینڈا ضرور ہوئے، اینڈ تھی 4 بندے لے کے پہنچ گئے، ہاں جی باجی جی اج دل کر رہا سی اسی کھانا کھائیے، تو وہ بیچارے منہ میں رکھ کے اسی آپ نہیں پکایا۔ پتا ہونا چاہیے خادم کو اپنی کیسیا کا پتا ہونا چاہیے کہ کون وزن اٹھا لے گا، کسی وقت بھی جاؤں گا وزن اٹھا لے گا۔ آمین۔ اور میں شکر کرتا ہوں کہ میں اگر گننا شروع کروں تو میری کلیسیا میں ایسے گھروں کی گنتی ختم نہیں ہوتی جو سہ لیتے ہیں جب جس بات کے لیے کھانے کی یا کوئی اور بھی بات ہو تو وہ پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے۔ آپ سب لائق ہیں، آپ سب لائق ہیں، لیکن کیا ہے آپ منہ سے بولتے نہیں ہیں۔ آپ روحانی طور پر قبول کرتے ہیں، لیکن آپ نے جسمانی طور پر کبھی نہیں کہا کہ جناب آئے گا۔ اور کچھ خاندان ہے وہ کرتے ہی رہتے ہیں، کچھ خاندان ہے وہ ویلکم کرتے ہی رہتے ہیں، اور کچھ پر تو میں اتنا خوش ہوں وہ میرے تک پہنچنے ہی نہیں ہے۔ جائیے وہ جو مثال میں میرا سامنے رکھتے ہیں کہ پیسہ میں رکھو، اور میں یقین جانے اتنا خوش ہوتا ہوں، اور رکھ دیتے ہیں۔ برکت دینے کا اپنا اپنا طریقہ ہے، اور رکھ دیتے بھائی کھائی اوکے، میں تھوڑا کھاؤں میں زیادہ کھاؤں میں چکھ لیتا ہوں۔ کچھ پوچھ لیتے ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، میں نہیں یار کچھ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، ہے نا۔ لائق گھر کی بات ہو رہی ہے، تم جانا سلامتی بھیجنا، سلامتی پھیل گئی تو اندر جانا، اور اندر جا کے جو وہ تمہارے سامنے رکھے وہ کھانا، وہ دیسی ہے چل جائے گا، وہ پیزا ہے وہ بھی چل جائے گا، no problem، no problem۔ آپ دل سے جو کریں گے آسمان سے برکت آئے گی۔ مجھے کہتے ہیں پاجی کولڈ ڈرنک پی لو، وہ دیتے میں کاٹا لا دینا، میں نو تھینک یو۔ زیادہ مجھے پتا ہے کہ یار اب ان کا دل ٹوٹ جائے گا، میں کہا جب پانی کی بوتل ایک پڑ لے ہمیں، مجھے اپنا خیال ہے، آپ کو بھی میرا خیال رکھنا ہے۔ میں آج سے 8 سال پہلے، میری شادی کو کتنے سال ہوئے میری تو 18 سال، میری شادی 18 سال پہلے ان کے ساتھ ہوئی، 18 ایئرس، اور میں خدا کا شکر کر کے کہنے لگا ہوں کہ مجھے آج تک اپنے گھر سے اور اپنے بچوں سے کوئی پرابلم نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ آپ کی بوا جی کبھی ناراض ہو کر نہیں دیں گے، اسی ناراض ہونے نہیں دیتے، وہ نہیں دیتے۔ حالانکہ روٹی میں باہروں کھا کے جاتا، مجھے روٹی کی پرابلم نہیں ہے، لیکن میں ناراض نہیں ہونے دیتا۔ ہمارے گھر
صبح ہوتی ہے خادم آنا شروع ہوتے ہیں، رات گئے تک جب تک میں گھر ہوں سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک دن تو ایسے ہوا وہ نہیں کھاتا دیکھا ہلوا نہیں، میں نے وہ کچھ بیکری کی چیزیں منگوائی، 4-5 خادم آئے، میں نے انہیں چائے بنا کے دی، انہوں نے چائے پی لی، ہجے وہ اٹھے نہیں تو 2-4 اور آ گئے، اٹھ کے چلے گئے، خالی پلیٹاں چکیاں، میں پھر چائے بنا کے رکھ دی۔ 4 گروپ آئے، 4 دفعہ میں نے چائے بنائی تے کھانے والی چیزاں اونجی پئیاں، وہ کھا رہے نے فیلنگ ہو رہی ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ واسطے کرنا لوگ ہی آتے ہیں، واسطے کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں پر یسوع ہوتا ہے وہاں خادم آتے ہیں، یہاں یسوع ہوتا ہے وہاں خدا کی قدرت آتی ہے، خدا کا کلام آتا ہے، خدا کی برکتیں آتی ہے، اور ویلکم کیا ہے، ویلکم کیا ہے۔ سو لائق گھر بننے کے لیے آپ کو ویلکم کرنا پڑے گا، اور لکھا ہے کہ جو گھر لائق نہ ہوگا وہاں سے وہ جو برکت آپ نے دی ہے، جو آپ کے منہ سے سلامتی نکلی ہے، وہ واپس آ جائے گی۔ کیسے کیسے کیا پہچان ہے کہ برکت ٹھہری نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کیا ہوتا ہوگا؟ جی کیا آگے سے قبول کیسے نہیں کریں؟ چاہیں گے تو اپنے کاموں میں لگے، کئی موبائل سے لگے ہوتے ہیں، پیے لے جاؤ تو انہوں نے منہ ہی باندھ لیتا ہے۔ میں اپنی کلیسیا کی بات نہیں کر رہا، اکثر خادم ڈسکس کرتے ہیں، میں نے ٹی وی بند کرا دیتا ہوں، میں کہا یہ بند کرو، ایک دعا لگی تھی، میں کہا میں کی بجر کرنا آیا، تو میں بھی دعائی کرنا ہے، بند کرو ملا۔ یس، اور میں خوش قسمت ہوں، میں بار بار اس بات کے لیے شادمان ہو رہا ہوں خدا کے پلپٹ پر کھڑا ہو کے کہ میں جب جاتا ہوں خاندان جمع ہو جاتے ہیں، بولے ہالےلویا، بیٹے بیٹیاں ماں باپ بزرگ آ جاتے ہیں، آؤ جی پادری صاحب، آمین، بکریاں برکات، مختلف بلیسنگز۔ سو لائق گھر پر برکت ٹھہرتی ہے، اور جو لائق نہیں ہے برکت واپس آ جاتی ہے۔ کیسے؟ قبولیت نہیں ہوتی میں تو میل جانا سی، میں تو ڈاکٹر سے جانا سی، ہے نا؟ تو یاد رکھ میری بہن میرے بھائی، قبولیت تیرے اندر ہونی چاہیے، اور تیرا دل خدا کے نور سے منور ہونا چاہیے، وگرنہ کیا ہوگا؟ لکھا ہے اگر تو قبول نہیں ہوتا وہاں سے، تو سنیے گا، غور سے بات سنیے گا، یہ بھید کی بات ہے۔ کلام کہتا ہے یسوع مسیح نے شاگردوں کو سکھایا کہ باہر نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد بھی جھاڑ دینا، بالکل لا تعلقی، بالکل لا تعلقی۔ یاد رکھیے، میں اکثر لیڈرز کو جب پڑھاتا ہوں تو میں یہ بات کہتا ہوں، میں اپنے چرچ میں آزاد رکھتا ہوں کلیسیا کو۔ آمین۔ کتنے لوگ ہو گئے جن کو اس چرچ میں 5 سال ہو گئے جاتے ہوئے؟ 5 ایئرس، 4 سال، 10 سال، وہ کنفیوز ہو گیا کیونکہ زیادہ والے ہیں، 12 سال، اگلے نئے میں آیا نہ تجھے عدت نہ آپ نے ایک اعلان سنا ہوگا، اکثر میں اعلان کرتا ہوں، ہے نا؟ اعلان سنا، کیا اعلان ہے کہ بھائی اگر برکت ملتی ہے تو ویلکم، اور نہیں ملتی تو کہیں اور چلے جاؤ یار، اور یہ آپ کا فائدہ ہے۔ خادم نہیں چھوڑتے، خادم پیچھے لگے پھرتے ہیں، کتنے سانو چھڑ کے کتنے، او بھائی تیرے سے برکت ملنا بند ہو گئی ہے، تیرے منہ سے جو کلام نکلتا ہے اب وہ کانٹوں کی طرح چبھتا ہے، چھوڑ دے،
जाने दे, उसका ईमान ना खराब कर जो आ रहा है, उसको कहीं और से बरकत लेने दे। आमीन। ये मुश्किल बात है और पूरे पाकिस्तान में शायद आपको कोई दूसरा चर्च ये ऐलान करने वाला नजर नहीं आएगा कि भाई जिथे बरकत मिलती है उठे जाओ, इतना इतने अगर नहीं मिलती तो ना हो, आपको कोई चर्च नहीं मिलेगा। लेकिन हम आपकी रूहानी तरक्की चाहते हैं, हम आपकी रूहानी बरकत चाहते हैं, हम चाहते हैं आपकी रूहानी बरकत का सिलसिला रुके ना, अगर यहां से नहीं तो कहीं और आपको बरकत मिलनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। यही वजह है कि मैं आज तक ब्लैकमेल नहीं हूं। लोग ब्लैकमेल करने की कोशिश और नहीं भाई तुझे बरकत नहीं मिलती, जा जितनी तेरा दिल करता है। आमीन। आपके लिए भी आती है, जितने यहाँ बैठे साथ हो जाए, दिल करे बरकत मिलती है, वेलकम। मुझे यहाँ पर इन 400-500 की जरूरत नहीं, 4-5 भी बैठे होंगे, आप पादरी आपको इसी जोश, इसी जज्बे और इसी ताकत से कलाम सुनाते देखेंगे, क्योंकि मैं खुदा का कलाम सुनाता हूँ, मैं अंजील सुनाता हूँ, मैं यीशु मसीह का कलाम सुनाता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सर आजाद होकर आए। कलाम कहता है जो कबूल नहीं करता उनके बाहर निकलते पैर झाड़ ते अगां चला जा। आमीन। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि खुदा ने कहा जहां कबूलियत नहीं वहां मत रुक, वहां तू जलील होगा, वहां तेरा म्यार रूहानी नहीं, तेरा म्यार जिस्मानी हो जाएगा, तू जिस्मानी तौर पर सोचना शुरू कर देगा। डोंट वरी, खुदा पर छोड़ दीजिए और वहां रहिए जहां कबूलियत है। यीशु मसीह, मैं आपको मजे की बात बताता हूं, मैंने ये टीचिंग तैयार की हुई थी। आज सुबह 6 बजे, मैं रात तकरीबन 1-1:30 बजे सोया, सुबह 6 बजे मेरी आंख खुली और मेरे ज़हन में पहला सवाल पता क्या था? यार यीशु ने चारों अनाजील में किस किस घर में जाकर खाना खाया? ये सवाल दौड़ रहा था। मैंने कहा अच्छा, मैं उठा, मैंने थोड़ा सा रेडी हुआ, मैं किताबें निकल बैठ गया। मैंने कहा मैंने ढूंढना है कि 4 अनाजील में यीशु मसीह ने कहाँ कहाँ खाना खाया, और आप सुनकर हैरान होंगे। गौर से सुनिएगा, ये बात कहीं लिख लीजिएगा। यीशु मसीह ने मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना 4 अनाजील में अपनी ज़मीनी जिंदगी में किसी मादड़ का रोटी नहीं खाती। उन्हें जिदे का खाती हो तगड़ा होता। और वजह सी कि उन्हें कल्ले नहीं थी जाना, 12 नाल होर भी होंदे सन। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਦੇ मारे तो रोटी नहीं खाती। ये नहीं कि यीशु को नफरत थी, यीशु ने कहा ये लायक है, ये बंदा लायक है, मेरा वजन उठा लेगा, मेरा भार उठा लेगा। पंजाबी में कहते हैं जोगा है, ये इतना जोग है कि ये मेरा भार चुक लेगा। तो भाई आप भी इस जोगे तो है, हिम्मत कीजिए। मैं आपको हवाले सिर्फ लिखवाने लगा, पढ़ेंगे नहीं हो, ठीक है, सिर्फ ये आपके नॉलेज के लिए है। ये मत्ती की इंजील 9 बाब उसकी 10वीं आयत और मरकस की इंजील 2 बाब उसकी 15वीं आयत, ये दोनों एक ही जगह पर आपको मिलेंगे। फिर मत्ती 26वां बाब उसकी 7वीं आयत, बैतनिया में शिमोन कोढ़ी के घर खाना खाते हुए, जहां पर एक खातून ने जटामासी का इत्र यीशु मसीह के सर पर डाला, ठीक है। वहां पर वो शिमोन कोढ़ी जो था ना, था कोढ़ी लेकिन था तगड़ा बंदा, कोढ़ियों ने कर देते थे बाहर, है ना। बरकत की बात आपको बताने लगा। कोढ़ी गांव में नहीं रह सकते थे, शहर से नहीं रह सकते, लेकिन शिमोन कोढ़ी मौका में बैठा और यीशु मसीह उसके घर गया। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन ये मेरा ईमान है कि अगर वो कोढ़ी था और यीशु मसीह उसके घर खाना खाने चला गया, उसके बाद वो शिमोन कोढ़ी नहीं रहा, वो बिल्कुल ठीक हो गया। और यीशु मसीह ने उसके घर, बल्कि उसके शागिर्दों ने मिलकर खाना खाया। फिर लूका 7वां बाब
اور لوکا 11 باب اس کی 37ویں آیت میں لکھا ہے، وہاں پر بھی لکھا ہے کہ ایک فریسی نے یسوع مسیح کی دعوت کی، اور لوکا 14 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے سبت کے دن فریسیوں کے سرداروں میں سے کسی نے اس کی دعوت کی۔ آمین۔ لائک کر اور لیڈرز آپ ضرور دیکھیے، آپ ان خاندانوں پر مت وزن ڈال دیا کریں جو آپ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ شاید وہ روحانی طور پر تو بہت مضبوط ہے، لیکن شاید وہ فائنینشل اس قدر مضبوط نہیں ہے، تو یہاں پر لیڈرز کی اپنی حکمت شروع ہوتی ہے کہ وہ ان گھروں پر اگر زیادہ فوکس کرے جو آپ کا وزن اٹھا سکے۔ کئی گھروں میں مرد حضرات کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، مرد حضرات کاموں پہ ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ کچھ ایسی ہوتی ہے، آپ ان خاندانوں میں جا کر کہ پاجی جی کچھ پکاؤ ہو ذرا، تو باجی چلی لے آئے گی کی میں لے آ کے کون دے تو پکائے کون ہے نا۔ تو یہ خاتم کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لائٹ کر دیکھیے اور ایسے گھر پر بوجھ آتی ہے جو آپ کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ آمین آمین۔ اور یہ کوئی بری بات نہیں، یہ کوئی بری بات نہیں، یہ کوئی بری بات نہیں۔ آپ خادم کو قبول کرتے ہیں، لیکن خادم کی اپنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ آئیے چند واقعات بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں جب خاندانوں نے خادموں کو گھر بلایا اور برکت حاصل کی۔ یہ بڑے خاص معاملات ہیں، خاص خاندان ہے۔ آئیے ذرا لوکا کی انجیل اور اس کا 10واں باب اور 38ویں آیت دیکھیں۔ لوکا 10واں باب 38ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اس نے اس سے کہا تو ٹھیک جواب دیا، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ سوری نیچے آئیے 38ویں آیت نیچے۔ پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مرتھا نام ایک عورت تھی، عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں میں بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی۔ یہ مریم مرتھا اور لازر ہے۔ اب وہ پہلی دفعہ بھی اس گاؤں میں آیا ہے اور مرتھا اسے اپنے گھر لے گئی ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ یہ بلیسنگ ہے۔ یسوع گھر چلا گیا اور یسوع نے جا کر جب دیکھا، یسوع نے کہا ایک برداشت کا، اور پھر اس گاؤں میں جب بھی گیا مریم مرتھا اور لازر کے گھر میں گیا، اور یسوع کو گھر میں لانے کا انعام کیا ملا، اجر کیا ملا؟ غور سے سنیے گا۔ مرتھا پہلی دفعہ یسوع کو گھر لے کر گئی ہے، ان بہنوں نے یسوع مسیح کی بڑی خدمت کی، بھائی لازر یسوع کا دوست بن گیا، اور برکت کیا ملی؟ 4 دن ہو گئے لازر کو مرے، اور یسوع مسیح کے آنے اور یسوع مسیح کے اس گھر کے ممبر ہونے اور یسوع مسیح کے اس گھر کے سربراہ ہونے کی وجہ سے 4 دن کا مدہ لازر زندہ ہو گیا، اور یہ خدا کی قدرت تھی۔ اور اگر مرتھا یسوع کو گھر نہ لاتی تو اتنی واقفیت ہو رہی تھی، یہ معجزہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کیسا بلیسنگ کا ایک خوبصورت واقعہ ہمیں نظر آتا ہے۔ آئیے لوکا کی انجیل میں پہلے باب میں آ جائیے ذرا، میں چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لوکا پہلا باب اور اس کی 39ویں آیت 39 ورس۔ انہی دنوں میں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی، اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الیشبا کو سلام کیا۔ یعنی کہ مریم الیشبا کے گھر میں گئی ہے اور الیشبا کو سلام کیا ہے، اور جو ہی الیشبا نے مریم کا سلام سنا، مریم کا سلام کیسا بابرکت تھا، مقدسہ مریم کا سلام کیسا روحانی تھا، اور اس سے بڑھ کر الیشبا کیسی روحانی تھی کہ جب سلام اسے ملا
اس نے قبول کیا، اور جو ہی مریم کا کلام الشبا تک پہنچا تو کیا برکتیں نازل ہوئی، اور جو ہی الشبا نے مریم کا کلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور الشبا روح سے بھر گئی۔ بولو ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیسا سلام اور کیسی قبولیت، ہاللیلویا۔ سلام کرنے والا بھی روحانی تھا اور سلام قبول کرنے والا بھی روحانی تھا۔ بولے ہیں، اور جواب کیا ملا؟ یوحنا ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، اچھل پڑا، اور الشبا روح القدس سے بھر گئی۔ یہ کیسے سلام ہے؟ آج آپ کے گھروں میں بہت سارے سلام آتے ہیں، سلام جی، آؤ جی، پھر اس کے بعد پہلے طرح جو سلامتی اٹھ جاتی ہے، آپ کے گھروں میں سے سلامتی ختم ہو جاتی ہے، آپ میاں بیوی آپس میں ایک نہیں رہتے، بچے باپ اور ماں کے ساتھ ایک نہیں رہتے، سلامتی یہ کیسے سلامتی یہ ہے، اور سلامتی وہ تھی جو شاگردوں کو دی گئی، جانا اور سلامتی بھیجنا، سلامتی قبول ہو جائے گی تو اندر جانا، سلامتی قبول نہیں ہے اندر مت جانا۔ خادموں، یہ بڑا سمجھنے والی بات، یہ بڑا روح سے معمول ہونے والی بات ہے، یہ بڑی سیکھنے والی بات ہے۔ جہاں قبولیت نہیں وہاں سے ہاتھ اٹھائیے اور نکل جائیے آرام سے، ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پنجابی کہتے ہیں چھک بات نہیں دوڑ رہی ہے۔ آپ یاد رکھیں، آپ روحانی بن جائیں اور خدا پر توکل کریں، خدا اور دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ بولو ہاللیلویا، خدا اور دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ اور تیسری بات کہہ رہا ہوں، خدا اور دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ڈونٹ ٹرسٹ ہیومن، خدا پر ٹرسٹ کیجیے، بھروسہ خدا پر کیجیے، وہ آپ کے معاملات کو سنبھالے گا۔ جی جلدی سے چلتے ہیں۔ یسوع کی ماں مریم، ان کے تعلق سے لوکا پہلا باب اس کی 27ویں 28ویں آیت میں لکھا ہے، اور جبرائیل فرشتہ مریم کے پاس بھیجا گیا، اور جبرائیل فرشتے نے سلام کیا۔ آمین، سلام بھیجی، سلامتی بھیجی۔ قبولیت کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم، میری ماں مقدسہ مریم نے فرشتے کے سلام کو قبول کیا تو اس نے کہا میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، تو نتیجہ سلامتی کا شہزادہ یسوع پیدا ہوا۔ سلامتی کا شہزادہ یسوع اس دنیا میں ہے۔ ہم کا خاندان بھی ایسا ہو جو سلامتی بانٹنے والا اور سلامتی پھیلانے والا ہو۔ پرانے اہدنامہ میں بھاگ کے جمپ لگا کر جائیں گے، اور دوسرا سلاتی 4 باب اور اس کی 8ویں آیت دیکھیے غور سے۔ اور ایک روز ایسا ہوا کہ الیشا شونیم کو گیا، وہاں ایک دولت مند عورت تھی اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا۔ پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا روٹی کھانے کے لیے وہی چلا جاتا تھا۔ ہاللیلویا۔ الیشا شونیم میں گیا اور وہاں پر ایک دولت مند خاتون تھی۔ ہاللیلویا۔ کوئی ماتڑ نہیں تھی، کوئی غریب نہیں تھی، کوئی پسیا ہوا خاندان نہیں تھی، دولت مند خاتون تھی، اور اس نے ضد کی کہ الیشا میرے گھر چل۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ خادم کی قبولیت ہے، وہاں پر خدا کا خوف موجود ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ اور پھر جب الیشا پہلی دفعہ وہاں پر روٹی کھا کر آیا، اس نے اس خاندان کا جوش و خروش ویلکم کا دیکھا۔ پاکرو کی ماں
मामूरी देखी, वहां पर खुदा के कलाम की बातें सुनने की तड़प देखी, तो फिर लिखा है कि एलीशा जब भी शूनीम को जाता खाना खाने में ही चला जाता था। हालेलुया। उन्हें सामना लिया कि ये सही दे, मैं जब भी आ जाऊंगा ये खाना खिला देंगे, ये जब भी मैं चला जाऊंगा ये मेरा वजन उठा सकते हैं। हालेलुया। ये सीखने की बात है। हम में बहुत सारे हैं जो वजन उठा सकते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने शो नहीं की, बातें बड़ी की, बातें बड़ी की। और नहीं जी, और छो जी, और तुसी हुण बस पहला भी इंज नहीं था, मैं हुण भी इंज था। फिर तो जब भी वो शूनीम को जाता खाना खाने नहीं चला जाता। वो भाई किसने वेलकम करना भाई, और जो वजन उठा सकता है भाई। दो चीजें आ गई ना, एक कबूलियत है और दूसरा अंडरस्टैंडिंग है कि यार ये खानदान कर लेगा, हो जाएगा, ये खानदान वजन उठा लेगा। तो मेरा ख्याल है हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो वजन ना उठा सके, हमें, लेकिन हम उठाना चाहते नहीं। मैं अक्सर ईस्टर क्रिसमस पर बहुत सारी चीजें नोट करता हूं कि वो रिपीटेडली सेम लोग आते हैं, वही 15, 20, 25 लोग हैं, रिपीटेडली वही आते हैं। बाकी बैठो एक दिन सानू दसिया नहीं, हर क्रिसमस सानू दसना पड़ेगा, है ना? नहीं बताने वाली बात, ये अंदर की बात है, अंदर से उठना है, ये अंदर से, आपके अंदर से उठना है कि यार हमारा खादम है, पूरा साल हमारी खिदमत करता है, सारा साल हमारे साथ वफादार रहता है, हम क्या करते हैं? बैठे रहते हैं। तो फिर इतने सीरियस हो जाते हैं, ताली भी नहीं बजती होता, हाय इतने हार पहने है, मुझे पता इसलिए आते हैं। ऐसे होता है, क्यों होता है ऐसे भाई? दोस्तों, मैं आपका भाई भी हूं, मैं आपका रूहानी बाप भी हूं, मैं आपके साथ आपके खानदान का हिस्सा भी हूं, आपके दुख में भी आपके साथ हूं, आपके सुख में भी आपके साथ हूं। लेकिन इन म्यारों को अपनी जिंदगी में ले। शूनीम की औरत ने कहा हमारे घर खाने के लिए आओ, और फिर जब भी वो वहां जाता खाना खाने नहीं चला जाता, है ना? नूर टाउन का जब भी विजिट मैंने करना है तो ही खाता हूं, उसे रोटी खानी, क्योंकि मुझे पता खुआनी उन्होंने। बाकी ने पूछना जरूर, भाई साहब खाओगे? नहीं यार, तो या तो टाइम नहीं होता, टाइम अर्ली होता है। बहुत से खानदान बड़े अच्छे कमेंट्स देते हैं, भाई साहब खाए, लेकिन मैं कहता हूँ भाई 6 बजे रात की रोटी किਵੇਂ खाना, है ना? उनकी बारी जल्दी आ जाती है, भाई नदीम आती सब तो पहली बारी आती, पूछते रहते पहले रोटी खा लो, पहले रोटी। मैं कहता 6 बजे नहीं खाता, लेकिन आप स्पेशल ब्लेसिंग लेने के लिए स्पेशल एहतमाम कर सकते हैं। मैं आमीन दिखा चलो, रोटी दिखाना बाहर की गल है, साडा आमीन भी नहीं निकला, क्यों भाई? आमीन दिखा चढ़ना चाहिए। और फिर एक और आखिरी खानदान के बारे में बात करते हैं। ज़िक्री छोटे कद का, लेकिन है बड़ा अमीर आदमी, है महसूल लेने वाला, कमाल। अब यीशु को देखना चाहता था, छोटा था, जा नहीं सका, कूलर के पेड़ पर चढ़ गया। अब यीशु की तो निगाह है ना, यीशु तो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। जब वो उस कूलर के पेड़ के नीचे पहुंचा तो यीशु ने आवाज बुलंद करके कहा ज़काई नीचे उतरा। अच्छा, उसमें भीड़ भी थी ना, जवाब दीजिएगा, भीड़ भी थी, यीशु के पीछे बहुत सारे लोग भी थे, लेकिन यीशु किसी के घर नहीं गया। वजह यीशु अंदर से वाकफ है, यीशु यहां से वाकफ है ना? यीशु ज़काई के दिल से वाकफ था। कूलर के नीचे खड़े होकर यीशु ने कहा ज़काई नीचे उतरा, और साथ में खुशखबरी सुना दी,
مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور ہے. ہاللیلویا. آمین. یہ ہے برکت. اور انہوں نے کی کیتا محسوس لینے والا کو سردار چھوڑا مارنا تھلے اترایا. پہلے انہیں چڑھ دے شرم نہیں کی تھی, پھر انہیں لت دے بھی شرم نہیں کی تھی. بولو ہاللیلویا. اور گھر لے گیا اور گھر جا کیا کہا, گھر جا کر کہا جس سے میں نے ناحق لیا ہے اسے بھی دوں گا, جس سے میں نے ڈبل لیا ہے اسے زیادہ واپس کروں گا. اور یسوع کا اعلان کیا تھا, آج اس گھر میں نجات آئی ہے, آج اس گھر میں رہائی آئی ہے, آج اس گھر میں ڈیلیورنس آئی ہے. اور آیا کون تھا؟ یسوع. آج بھی جب آپ خادم کو اپنے گھر میں اتارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یسوع کو اپنے گھر میں اتارتے ہیں. اور جب آپ خادم کی خدمت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ یسوع کی خدمت کرتے ہیں اور نجات آپ کے گھر میں آتی ہے. جج آپ نے کرنا ہے کہ آپ کا گھر لائق گھر ہے یا نا لائق گھر ہے. اگر نا لائق ہے تو آج سے خدا سے کہیں, خدا میں کلام کو بھی قبول کروں گا اور خادم کو بھی قبول کروں گا, میں لائق گھر بننا چاہتا ہوں. آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور خدا